وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وجعلنا اور ہم نے بنا دیا على قلوبهم ان کے دلوں پر أكنة پردہ أن يفقهوه کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں وفي آذانهم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے ڈانٹ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں رب کا اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اس اکیلے کا وَاللَّوْ پھر جاتے ہیں عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنے پیٹھوں پر نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور جب صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا آپ، اللہ کی توحید، اللہ اکیلے کا ذکر کرتے ہیں، توحید کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو کافر ہیں یہ نفرت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، غشاوہ سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، ان کے دلوں پر پردہ ہے، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ جب یہ انہوں نے غیر سوچے سمجھے انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا۔ اسی پردے کو غشاوہ بھی کہا گیا ہے، اسی پردے کو ران یعنی زنگ بھی کہا گیا ہے، جو ان کے اعمال کی وجہ سے لگ گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا بلکہ گناہ پہ گناہ، انکار پر انکار کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اسی کو زنگ کہتے ہیں، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم بھی نہیں ہے، ان کے خود اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پردہ یعنی دل بند ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر بات اثر ہی نہیں کرتی۔